بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمہ قاضی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لے کر میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہے آپ نبی ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھی عرب کے آپ نبی، آدھی عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جب کہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، قول نے کی جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں، اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہے، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، چابڑی پاروس، سر پر ٹکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوری بیچتے تھے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہی تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر میں۔ وہ صحابی عقیدت سے ناظرین جھکا کے کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کرے۔ صحابہ کہتے وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کی طور طریقے بدل گئی، وہ یوں نکلا جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئی، وہاں ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہ دربار میں پہنچی تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئی فرمانے لگے، تجھے چہرے دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ بنیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا تو مسلمہ نے خط اس کو دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئے۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے کڑے تھے، غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیری نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرے کیا خیال ہے؟ جب حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جیسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پڑھ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، آپ بول، آپ تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کے احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میری نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ نے فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ قاضی اپنی تلوار گردن پر رکھ کے کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟
روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے، تلوار چلاؤ، گردن کٹ گیا۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔